تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کو یاد کرنے والے اور اپنا تذکرہ کرنے والے، اپنا تعارف پیش کرنے والے لوگوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں فرماتے ہیں۔ تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آسمانوں کی یہ جو مخلوق ہے یہ اس آدمی سے مانوس ہو جاتی ہے، یہ اس آدمی کے ساتھ اس کی جان پہچان ہو جاتی ہے۔ جب اس آدمی کی کوئی چیز آسمانوں میں جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں، جو آسمانوں کے رہنے والے ہوتے ہیں، یعنی کہ فرشتے وغیرہ مراد ہے، کہ فرشتے وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ جانے پہچانے نام کی طرف سے یہ چیز آئی ہے، تو اس کے ساتھ خاص معاملہ کیا جاتا ہے۔ ایک اس کا بہت عجیب و غریب مطلب جو ہے اور بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو پیغام دے رہے ہیں کہ اے بندے، تو مجھے یاد رکھ، فاذکرونی اذکرکم، میں بھی تجھے یاد رکھوں گا، یعنی تو مجھے ہر جگہ یاد رکھ تو میں بھی تجھے ہر جگہ یاد رکھوں گا۔ اگر تو مجھے اپنی خوشی میں، اپنی غمی میں، اپنے ہر موقع کے اوپر یاد رکھے گا تو مجھے بھی تو ایسا پائے گا کہ میں بھی تجھے ہر جگہ یاد رکھوں گا۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی خاص طور سے خوشی اور غمی کے موقعوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، یا بھولتا تو نہیں ہے لیکن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پس پردہ ڈال دیتا ہے، کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، ابھی رشتہ داروں کو راضی کر لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بعد میں منا لیں گے۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں تو یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاں نوٹ ہو رہی ہوتی ہیں، اور پھر ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویسا ہی معاملہ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس آیت کے اندر ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ اے میرے بندے، تو مجھے ہر وقت یاد رکھ، تو مجھے ہر وقت یاد کرتا رہے۔ جب بھی تیرا کوئی خوشی کا موقع آئے تو اس موقع کے اوپر دیکھ، مجھے یاد کر۔ اور میرے یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے احکام کا خیال رکھا کر، کہ اس خوشی کے موقع کے اندر جو میں نے تجھے حکم دیا ہے اس حکم سے باہر نہ جایا کر، شکر ادا کیا کر کے میں نے تجھے خوشی کا موقع دیا ہے۔ اور اگر غمی کا موقع ہے تو اس غمی کے موقع کے اندر بھی تو مجھے یاد رکھا کر۔ اس غمی کے اندر جو ہے تو مجھے بھول مت جایا کر کے صبر کا دامن چھوڑ دے، بلکہ اس وقت بھی تو جو میری طرف سے صبر کا حکم ہے اس صبر کو جو ہے اپنے اوپر لازم پکڑا کر، خوشی کے وقت میں شاکر رہنا، غمی کے وقت میں صابر رہنا، اور مصیبت کے وقت میں صبر کرنا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے خاص لوگوں کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ بلکہ یہ جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، اس آیت کے بعد ایک اور آیت ہے، آیت نمبر 153، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ بہت سی مرتبہ جو ہے آدمی کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس جماعت کے ساتھ ہیں، کن لوگوں کے ساتھ ہیں۔ تو میں کچھ لوگوں کا تمہیں پتہ بتلاتا ہوں کہ میں کن لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں، کن لوگوں کو میرا ساتھ نصیب ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو اگر غمی میں، خوشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے، اور غمی اور خوشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے جو ہے آدمی نہیں پھرتا ہے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے، کیونکہ وہ صابرین اور شاکرین میں شمار ہوتا ہے۔ اور صابرین اور شاکرین اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص اور جو ہے خاص الخاص لوگ ہوتے ہیں، یعنی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ فخر فرماتے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں فاذکرونی اذکرکم، کہ تو مجھے دنیا کے ہر موقع کے اوپر یاد رکھ تو میں تجھے دنیا میں
اور آخرت میں کبھی بھی فراموش نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کچھ ایسی تربیت فرمائی کہ جب بھی کوئی مصیبت پیش آتی تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ سے جو ہے مانگتے کہ اللہ تو نے ہی کہا ہے کہ ہر موقع کے اوپر مجھے یاد کرو، تو لہذا یہ میرے سامنے پریشانی کا موقع ہے تو میں آپ کو یاد کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی پریشانی دور کر دی جاتی۔ کبھی خوشی کا موقع ہوتا تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کو یاد فرماتے کہ اللہ یہ خوشی کا موقع ہے تو اس موقع کے اوپر میں تجھے یاد کرتا ہوں، کیونکہ تو نے کہا ہے کہ مجھے یاد رکھو، تو خوشی کے موقع کے اوپر بھی تو میرے یاد ہے، غمی کے موقع کے اوپر بھی تو مجھے یاد ہے، تو یا اللہ جب ایسا موقع ہو کہ جس موقع پہ مجھے تیری ضرورت ہو تو آپ بھی مجھے یاد رکھیے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جب کہ بہت سخت دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن اعلان کریں گے کہ وہ لوگ جو خوشی اور غمی کے موقعوں کے اوپر مجھے یاد کیا کرتے تھے، وہ لوگ جن کی غمی جو ہے ان کو مجھ سے دور نہیں کر پاتی تھی، وہ لوگ جن کی خوشیاں جو ہیں ان کو مجھ سے دور نہیں کر پاتی تھی، بلکہ ان کی خوشیوں کے اندر میں بھی شریک ہوتا تھا، میرا ذکر شریک ہوتا تھا اور ان کی غمیوں کے اندر مجھے یاد کیا جاتا تھا، وہ لوگ جو ہیں ایک طرف آ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے بہت سخت دن ہوگا، لوگ مارے مارے پھر رہے ہوں گے اور جو ہے کسی کو کوئی پناہ نہیں مل رہی ہوگی، یہاں تک کہ جو نبی ہیں جلیل القدر انبیاء ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ترمذی کے اندر کہ لوگ جو ہیں آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ جو ہے اس دن کی سختی سے ہمیں بچا لیجیے، آپ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ہے جو کچھ کیجیے، اللہ تعالیٰ کے یہاں ہماری سفارش کیجیے تو جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سختی سے بچا لیں۔ تو آدم علیہ السلام کہیں گے کہ بھائی یہ میرے پاس کی بات نہیں ہے، تم کسی دوسرے نبی کے پاس چلے جاؤ۔ تو لوگ جو ہے نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور دوسرے نبیوں کے پاس آئیں گے، تو ہر طرف سے جو ہے یہی جواب ملتا رہے گا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ میرے پاس آئیں گے اور میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور اتنا لمبا سجدہ کروں گا، اتنا لمبا سجدہ کروں گا کہ میرا رب کہے گا کہ اٹھ محمد، کہ میرے حبیب تو اٹھ اور مطالبہ کر، کس چیز کا مطالبہ کرتے ہو تو تمہارا مطالبہ مانا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے کہوں گا کہ اللہ جلد حساب شروع کیا جائے، اتنی سختی جو ہے تیرے بندوں سے برداشت نہیں ہو رہی۔ تو یہ اتنی زیادہ سختی ہوگی تو اس سختی کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ وہ لوگ جو مجھے یاد کرنے والے تھے، جو میرا تذکرہ کرنے والے تھے، جو لوگوں کو میرا تعارف کروانے والے تھے، لوگوں کو بتلاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہیں، اتنی بڑی ذات ہے، اللہ تعالیٰ رزاق ہے، رزق دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، ہم ہر لمحے کے اندر اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ ان چیزوں کے ذریعے سے جو ہے اللہ تعالیٰ کا تعارف کرواتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہ تمام لوگ جو ہیں ایک طرف آ جائیں، تو یہ تمام لوگ ایک طرف نکال لیے جائیں گے اور پھر ان کو حکم ہوگا کہ میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جائیں، پھر ان کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم لا ظل الا ظلہ، کہ قیامت کا دن ایک ایسا دن ہوگا کہ جس دن جو ہے عرش کے سائے کے علاوہ کسی اور چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ تو جو لوگ اس طریقے سے بلا لیے جائیں گے، لوگ دیکھیں گے کہ یہ تو فلاں آدمی ہے جو ہمارے درمیان بہت کمزور سمجھا جاتا تھا، یہ تو فلاں آدمی ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر بہت حقیر سمجھا جاتا تھا، یہ تو فلاں آدمی ہے جس کو ہمارے محلے کے اندر بہت ذلیل سمجھا جاتا تھا، یہ فلاں آدمی ہے جس کو جو ہے ہم بہت نیچا سمجھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یاد کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کی وجہ سے آج وہ ہم تمام لوگوں کے اوپر سبقت لے گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو اپنی زندگی 100% اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلانے کی وجہ سے وہ آج ہم سے
اتنا آگے نکل گیا، لوگ اس چیز کے اوپر تعجب کریں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اے بندے تو مجھے یاد رکھ تو میں تجھے یاد رکھوں گا، اس دنیا کے اندر بھی یاد رکھوں گا، اور اس دنیا کے بعد جب تو آخرت میں میرے پاس آئے گا، جس دن کے تجھے میری سب سے زیادہ ضرورت ہوگی تو اس دن بھی میں تجھے یاد رکھوں گا، تجھے سائے کی ضرورت ہوگی تو میں تجھے سایہ دے دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے اللہ کے بندے ایسے ہوں گے کہ وہ گناہ گار ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نام کی برکت سے، اللہ تعالیٰ اپنی یاد کی برکت سے، یا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی برکت سے، یا اس کے کسی اچھے نیک عمل کی برکت سے اس کو اپنے پردے میں چھپا لیں گے۔ پھر اس بندے سے پوچھیں گے کہ اے میرے بندے تو نے یہ گناہ کیا، وہ کہے گا یا اللہ کیا۔ اے میرے بندے تو نے یہ گناہ کیا، وہ کہے گا یا اللہ کیا۔ ہر گناہ کا اقرار کرے گا، اور ہر گناہ کے اقرار کے بعد اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا اللہ یہ گناہوں کو تو ہی جانتا ہے، میرے گناہوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کیجیے گا، مجھے بخش دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے بندے اگر تجھے بخشنا نہ ہوتا تو میں تجھے اس طریقے سے چھپا کے سوال جواب نہ کرتا، بلکہ لوگوں کے سامنے تجھے رسوا کرتا تاکہ لوگوں کے سامنے تیرے یہ سب تمام کرتوتیں آئیں، لیکن یہ جو تجھے میں نے چھپایا ہے یہ اسی وجہ سے کہ میرا تجھے معاف کرنے کا ارادہ ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی گناہوں کو، لوگوں کی لغزشوں کو معاف فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا بھی جو ہے انتخاب ان لوگوں میں فرما لیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو بہرحال کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھے یاد رکھو تو میں تمہیں دنیا میں بھی یاد رکھوں گا اور آخرت میں بھی یاد رکھوں گا۔ اب تھوڑا سا اگر ہم اپنی دنیا کا معاملہ لیں تو دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے اوپر تھوڑی خوشحالی ہوتی ہے یا دنیا کے اندر ہم تھوڑے اچھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو کبھی کبھار جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کو فراموش کر دیتے ہیں، بھلا دیتے ہیں، اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ لیکن جب تھوڑی تنگی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیر لگتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت میں ہم نے اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں رکھا تھا، جس وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطالبہ تھا کہ بھائی آپ جو ہے میرا شکر ادا کیا کیجئے، مجھے یاد رکھا کیجئے۔ تو یہ تھوڑا سا ہمارا معاملہ بگڑنے کی وجہ سے ہمارے جو ہے دوسرے جو دنیا کے معاملات ہوتے ہیں یہ تھوڑے الجھ جاتے ہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو یاد رکھیں تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ہمارے لیے بہت آسان فرماتے ہیں، یہ دنیا کا معاملہ اور آخرت کا معاملہ ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے، یہ دنیا کی جو ٹینشنیں ہیں یہ ہمارے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ یہ مصیبتیں تو دنیا میں سب کے اوپر آتی ہیں، لیکن مجھے تو اپنے ان بندوں کے اندر سے بنا لے جن بندوں کے لیے اس دنیا کی مصیبتوں کو آسان فرما دیا، اور ان مصیبتوں کے ذریعے سے، ان مصیبتوں کی وجہ سے تو نے ان کو دنیا آخرت کی جو مصیبتیں ہیں ان سے بچا لیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے۔ تو ہمیں بھی، ہمارے لیے بھی یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے بننا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر جو ہے اپنے فرشتوں کی مجلسوں میں کریں، تو ہمارے لیے بھی یہی ضروری ہے کہ ہم اپنی مجلسوں میں، اپنی جو ہے موقعوں کے اوپر، اپنے جو ہے تنہائیوں میں، ہر جگہ کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ قرآن کی بے شمار آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے کہہ رہے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ یہ میرے بندے وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو رات میں سوئے سوئے میری یاد آ جاتی ہے تو یہ فوراً اپنا بستر چھوڑ دیتے ہیں، فوراً اپنے نرم نازک بستر چھوڑ دیتے ہیں اور میرے سامنے کھڑے ہو کر رونے لگتے ہیں کہ اللہ تیری یاد نے، تیری محبت نے، تیری یاد نے مجھے اتنا ستایا کہ مجھے اب نیند نہیں آتی۔ جب آدمی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے یا کسی چیز کی لت لگ جاتی ہے تو آدمی کو نیند نہیں آتی، اسی کی یاد آتی رہتی ہے۔ تو ایسے ہی جب آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت جو ہے اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جاتی ہے تو اسی طریقے سے آدمی کا حال ہو جاتا ہے کہ آدمی کو راتوں میں نیند نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں لوگوں کے بارے میں کہ میرے بندے وہ ہوتے ہیں جو مجھ سے محبت کرنے والے،
کہ راتوں میں ان کے جو ہے ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ پوری پوری رات میرے سامنے روتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اتنا لمبا کھڑے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے، حتی ورمت قدماہ، کہ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، ورم آ جاتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے اوپر۔ ہم کہا کرتے تھے یا رسول اللہ آپ کو ان تمام چیزوں کی کیا ضرورت ہے، آپ اتنا کیوں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالتے ہیں، آپ جو ہے نرمی کا معاملہ کریں، سو جایا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ نہیں، مجھے یہ چیزیں سونے نہیں دیتی ہیں۔ قرآن کی صورتوں کے نام لیا کرتے تھے کہ مجھے فلاں صورت سونے نہیں دیتے، جس میں قرآن کی ان صورتوں کے اندر جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تذکرہ ہے، جس میں قیامت کا تذکرہ ہے، جس میں روز حشر کا محشر کا تذکرہ ہے، ان صورتوں کے نام لیا کرتے تھے کہ یہ صورت جو ہے مجھے سونے نہیں دیتی ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی اللہ تعالیٰ کی یاد کو دل میں بٹھا لیتا ہے تو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو جو ہے اپنے مقرر بندوں میں، اپنے خاص بندوں میں شمار کرتے ہیں۔ ایک بہت عجیب و غریب حدیث ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے کہ اس کا دل جو ہے کر رہا ہے کہ میں سو جاؤں، دوسری طرف سے جو ہے بیوی ہے وہ بھی بلا رہی ہے، تیسری طرف سے نرم بستر ہے وہ بھی دعوت دے رہا ہے کہ سو جاؤ، لیکن وہ بندہ جو ہے صرف اس لیے اٹھ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آ رہی ہے اس کو، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھ کر وہ تہجد پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ میرے فرشتوں، یہ وہ آدمی ہے جس کے اوپر تم اعتراض کر رہے تھے کہ اللہ تو انسان کو کیوں بنا رہا ہے، ہم تیری تصویر بیان کریں گے، ہم تیری پاکی بیان کریں گے، ہم تیرا جو ہے نظام کو ہم نافذ کریں گے، لیکن یہ دیکھو یہ میرا بندہ کہ ایک طرف بیوی بلا رہی ہے، دوسری طرف بستر بھی نرم ہے، تیسری طرف ماحول بھی سازگار ہے، تمام لوگ سو رہے ہیں، اگر یہ بھی سو جاتا اس کے اوپر تہجد پڑھنا کوئی فرض بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بچے بھی سو رہے ہیں، بیوی بھی سو رہی ہے، پورا محلہ سو رہا ہے، لیکن یہ دیکھو میرا بندہ میرے سامنے اٹھ کر گڑ گڑا رہا ہے، تم بتلاؤ اس میرے بندے کو کون سی چیز ہے جو رلا رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تیری محبت کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فرشتوں تم گواہ رہنا کہ اس کے لیے بھی میں نے تا قیامت اپنی محبت لکھ دی اور اس کو اپنے محبوب بندوں کے اندر میں نے شمار کر لیا، اور جب یہ قیامت کے دن آئے گا تو ان کے ساتھ میں جو ہے ایسا تعلق کروں گا، ایسا معاملہ کروں گا جیسا میں اپنے محبوب لوگوں کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ تو جب قیامت کے دن یہ آدمی جاتا ہے تو فرشتے اللہ تعالیٰ کو یاد دلاتے ہیں کہ اللہ آپ نے فلاں آدمی کے اوپر ہمیں گواہ بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا تمہیں وہ گواہی یاد ہے؟ کہاں؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجمع کے اندر ادا کرو، پوری دنیا کے سامنے فرشتے کہیں گے کہ فلاں آدمی اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے، اللہ تعالیٰ نے خود کہا تھا ہم سے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں نے ہی گواہ بنایا تھا تمہیں، تو لہٰذا یہ میرا محبوب ہے، لہٰذا اس کے ساتھ میرے محبوبوں والا معاملہ کیا جائے۔ تو اس طریقے سے جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے آدمی، اللہ تعالیٰ اس کو نہ تو دنیا میں فراموش کرتے ہیں، نہ دنیا میں بھولتے ہیں، نہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو بھولیں گے۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ بڑے بڑے معاملات، بڑے بڑے جو ہے لشکروں کے سامنے غزوہ بدر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ارادہ نہیں تھا لڑائی کا، لیکن کفار نے کچھ ایسا ماحول بنا لیا کہ لڑائی کرنی پڑ گئی۔ صحابہ سے بار بار مشورہ کیا، کہاں 313 اور وہ بھی بے سر و سامان، کوئی سامان نہیں ہے، تلواریں بھی گنتی گئی، اونٹ بھی گنتی گئے، گھوڑے بھی گنتی گئے، پہننے کے لیے کپڑے بھی ٹھیک سے نہیں ہیں، اور دوسری طرف 1000 آدمی، تمام پورے کے پورے اسباب مہیا ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار صحابہ سے پوچھ رہے ہیں کیا کیا ہے، کیا کیا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ شاید اللہ کے یا رسول اللہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم نے پہلے ہی دن آپ سے بیعت کی تھی، اگر آپ ہمیں کہیں کہ سمندر میں کود جائیں تو اللہ کی قسم ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کیوں کہہ رہے ہیں ہم سمندر میں کود جائیں گے، اگر آپ ہمیں کہیں کہ آگ میں کود جائیں تو اللہ کی قسم ہم بلا چون چرا کی آگ میں کود جائیں گے، آپ حکم فرمائیں کیا کرنا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم لڑائی کریں گے، جیت ہار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اتنا کہنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں بنوا دی اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے اور سجدے میں دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ یہ وہ جماعت ہے جو ہر وقت تجھے یاد کرتی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ہر موقع کے اوپر تجھے یاد رکھا ہے۔ یا اللہ آج ان لوگوں کو تیری مدد کی ضرورت ہے، یا اللہ تو آج ان کو بھلا مت دینا، اگر تو نے آج ان کو بھلا دیا تو جو ہے میں کہتا ہوں کہ تیری زمین کے اوپر پھر عبادت نہیں ہو سکتی تیری، پھر تو یہ بت پرستیاں ہی چلیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جوش میں دعا کر رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں کہ ان لوگوں نے ہمیں نہیں بلایا تو ہم نہیں ان کو بلائیں گے۔ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہاری مدد کو آئیں گے، بدر کے اندر ہم تمہاری مدد کو آئیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ 1000 فرشتے بھیج دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور گڑ گڑا رہے ہیں، پھر کہا جا رہا ہے کہ 3000 فرشتے بھیج دیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور گڑ گڑا رہے ہیں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے 5000 فرشتے بھیج دیے۔ تو 5000 فرشتے جو ہیں مدد کے لیے آگے ان کمزور مسلمانوں کی، کیونکہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ کو کبھی بھولے نہیں تھے۔ تو ایسی مصیبت کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کو نہیں بھولے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج دیا۔ ہمارا معاملہ تھوڑا الٹا ہو جاتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، جب حالات آتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو ایک وعدہ میرا تمہارے ساتھ ہے، دوسرا وعدہ تمہارا ہمارے ساتھ ہے، اپنا وعدہ پورا کر لو تو میری طرف سے بھی وعدہ پورا ہو جائے گا۔ تو ہم اپنا وعدہ پورا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ سے تقاضا کرتے ہیں کہ آپ فرشتے کیوں نہیں بھیج رہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے تمہیں کہا تھا فرشتے بھیجوں گا، میرے دین کی مدد کرو، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر دین کے اوپر ثابت قدم رہو گے تو میری طرف سے مدد ہوگی، ایسی مدد ہوگی کہ دنیا جو ہے سوچتی رہ جائے گی کہ ایسے بھی 313 لوگ بھی 1000 آدمی کو شکست دے سکتے ہیں، 313 کے ذریعے سے بھی 1000 کے لشکر کو ہرایا جا سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدے ہیں کہ ان کے اوپر ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ جب ہم یہ کام شروع کر دیں گے، اپنے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا شروع کر دیں گے اور اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیں گے، تو ہم دیکھیں گے کہ ہر معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری مدد ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو مجھے یاد رکھنے والے لوگ ہیں، جو مجھ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، یجعل لہ من امرہ یسرا، تو میں ان کے لیے ان کے تمام کاموں کو آسان بنا دیتا ہوں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور رزق کے بارے میں جس کے بارے میں پوری دنیا پریشان ہوتی ہے، میں اپنے ایسے بندوں کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہوں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہاں سے بھی میرے لیے رزق مہیا ہو سکتا تھا، لیکن ہم کچھ کمی کر جاتے ہیں۔ اس وجہ سے جو ہے ان تمام اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کا جو یہ تمام ہمارے اوپر انعامات ہیں، ان تمام چیزوں سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اذکروا فاذکرونی اذکرکم، کہ تم مجھے یاد رکھو تو میں ہر جگہ پر تمہیں یاد رکھوں گا۔ آگے اللہ تعالیٰ دوسرا حکم دے رہے ہیں واشکروا لی، تم میرا شکر ادا کرو، میری نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو۔ یہ جو شکر ہے یہ تین طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک تو شکر آدمی زبان سے ادا کرتا ہے، زبان سے کسی کو کہہ دینا شکریہ، یہ بھی شکر ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ سے کہتے رہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، تو یہ بھی شکر ہے، یہ زبانی شکر ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی نعمت کو یاد کر کے کہتے ہیں الحمدللہ،
یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ ہم پانی پیتے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ، تو اللہ تیری تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ زبانی شکر ہیں۔ تو ایک شکر جو ہوتا ہے وہ دل سے ہوتا ہے۔ دل سے شکر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا محتاج سمجھے، ایسا سمجھے کہ اس کے اندر میرا کوئی بھی کمال نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دیا گیا ہے یہ میرے اوپر سراسر احسان ہے۔ اس احسان کے علاوہ میری اپنی ذات کے اندر کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کرتے تھے تو آخر میں کہتے تھے یا اللہ ہم تیری کس کس نعمت کا شکر ادا کریں، لا نحصی ثناء علیک، ہم تو تیری تعریف کر ہی نہیں سکتے ہیں، اگر پوری زندگی بھی ہم تیری تعریف کے اندر لگا دیں تب بھی تیری تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي، اگر اللہ کی تعریفیں لکھنے کے لیے یہ سمندر کو سیاہی بنا دیا جائے، بلکہ ان کے جیسے 7 سمندر بنا دیے جائیں تب بھی جو ہے یہ سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو شکر ہے، اللہ تعالیٰ کی جو تعریفیں ہیں وہ پوری نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں تعلیم ملی ہے۔ دوسرا شکر ہے کہ ہم اپنے دل سے جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا کریں۔ تیسرا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کو جو ہے ہم ان نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کام کے لیے جو نعمت دی ہے اس کام کے لیے اس کو استعمال کرنا، یہ بھی اس نعمت کا شکریہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں، ایک آدمی ہے، اس نے کسی کو کوئی کھانے کے لیے کوئی چیز دے دی کہ بھائی یہ کھانے کی چیز ہے آپ اس کو کھا لیں، لیکن اس نے کھانے کی بجائے جو ہے اس کو کسی دوسرے استعمال میں ڈالا، وہ دوسرے استعمال میں لے آیا، یا اس نے اس کو پھینک دیا یا اس کی کسی طریقے سے توہین کی، تو جس نے وہ کھانے کی چیز دی ہے تو وہ غصے ہوگا کہ یار تو نے میری چیز کی جو ہے ناقدری کی ہے، ناشکری کی ہے، تو یہ عمل کے ذریعے سے بھی ناشکری ہوتی ہے۔ تو ایسے جس طریقے سے عمل کے ذریعے سے ناشکری ہوتی ہے ویسے ہی عمل کے ذریعے سے شکریہ ادا بھی ہوتا ہے، کہ اگر اس چیز اس آدمی نے کھانے کے لیے چیز دی تھی تو یہ آدمی اس کو کھا لیتا اور تواضع اس کے سامنے ظاہر کرتا ہے، یار بہت اچھے موقع کے اوپر آپ نے کھانے کی چیز دی، میرا بہت دل کر رہا تھا کھانے کے لیے، اور ساتھ میں اس نے کہہ دیا کہ بہت اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کا بہت بہت شکریہ، تو دیکھیں اس آدمی کا کتنا دل خوش ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری نعمتوں کے بارے میں تم بھی ان تینوں شکریوں کو ادا کیا کرو، کہ جو جو چیزیں میں نے جن جن کاموں کے لیے دی ہیں ان چیزوں کو اسی کام کے اندر استعمال کیا کرو، ان چیزوں کو غلط کاموں کے لیے استعمال نہ کیا کرو۔ میں نے مال دیا ہے، میں نے دولت دی ہے، تو دولت میں نے اپنی فرما برداری کے لیے دی ہے، تو اس کو میری فرما برداری کے لیے استعمال کیا کرو، اس کو نیک کاموں کے لیے استعمال کیا کرو۔ یہ میں نے اس لیے دی ہے تاکہ تم اس کے ذریعے سے تمہارے اوپر جو حقوق واجب ہیں ان کو ادا کرو، تو ان حقوق کو ادا کیا کریں۔ ان مال کے ذریعے سے جو ہے ہمیں جنت کمانی ہے، لیکن کبھی کبھار جو ہے آدمی اس مال کا غلط استعمال کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، تو جنت کی بجائے جہنم کما لیتا ہے۔ اس مال کے ذریعے سے لوگوں کا دل دکھانے والا بن جاتا ہے، اس مال کے ذریعے سے کبھی کبھار آدمی تکبر کرنے والا بن جاتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھنے والا بن جاتا ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو کمزور طبقے کے لوگ ہیں، جو کمزور لوگ ہیں، ہم ان کا اس مال کے ذریعے سے ان کا تعاون کرتے، ان کا ساتھ دیتے، تاکہ وہ بھی ہماری خوشیوں کے اندر شریک ہوتے، وہ بھی جو ہے ہماری طرح کی زندگی گزارتے، ان کی جو زندگی کی ٹینشنیں ہیں وہ کم سے کم ہوتی، لیکن ہم کبھی کبھار جو ہے اس کو غلط طریقے سے استعمال کرنے لگتے ہیں۔ تو ان مال کا غلط استعمال یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم دیا ہے، یہ بدن دیا ہے، تو اس جسم کا اچھا استعمال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنا ہے۔ لیکن جو ہے اگر کبھی کبھار آدمی اس کا غلط استعمال کرتا ہے، اپنی طاقت کے ذریعے سے دوسروں کے اوپر ظلم کرتا ہے، یا غلط جو ہے چیزوں کے اندر اپنی طاقت کو خرچ کرتا ہے، تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے جو ہے بندے کے اوپر غصے ہوتے ہیں،
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ قیامت کے دن جو ہے ہر نعمت کے بارے میں تم سے سوال ہوگا کہ بھائی میں نے یہ مال کی نعمت دی تھی تو بتلاؤ کہاں سے حاصل کی، کہاں خرچ کی، نعمت کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا۔ میں نے تمہیں عمر کی نعمت دی تھی، بتلاؤ کہاں خرچ کی۔ میں نے تمہیں سمجھ کی نعمت دی تھی، بتلاؤ ٹھیک جگہ خرچ کی کہ نہیں دی تھی۔ میں نے تمہیں طاقت دی تھی، طاقت کی نعمت دی تھی، بتلاؤ ٹھیک جگہ تم نے اس کو خرچ کیا کہ نہیں۔ ہر نعمت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ بھائی بتلاؤ اس کو خرچ کر کہاں خرچ کر کے آئے، کہاں سے حاصل کیا تھا اور کہاں جو ہے کیسا اس کا استعمال کیا۔ اگر اچھا استعمال کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ٹھیک ہے تو نے میری نعمت کا شکریہ ادا کیا، تو نے میری نعمت کا حق ادا کیا۔ اگر اس کا برا استعمال کیا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے اوپر پکڑ ہوگی۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے شکریہ ادا کرنے کے اندر آتی ہیں، جس کا اللہ تعالیٰ ہمیں حکم فرما رہے ہیں وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور تم میری نعمتوں کا ناشکر مت بنا کرو۔ ناشکرے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے نعمت کو غلط جگہ پر استعمال کرے، یہ ناشکری ہے۔ آدمی جو ہے جس نے احسان کیا اس کے احسان کو فراموش کر دے، یہ ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی دی ہے، لیکن پوری زندگی جو ہے زندگی اس لیے دی کہ تو مجھے یاد کرے، لیکن یہ آدمی کی پوری زندگی گزر جاتی ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا، یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے کتنی پشیمانی ہوگی، کتنا پچھتاوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے بھائی میں نے تجھے زندگی دی تھی، اس لیے دی تھی کہ تو مجھے یاد کرے، میرے حکموں کے اوپر زندگی گزارے، لیکن اللہ کے بندے اے تو میں نے تجھے اتنی تمام چیزیں دی تھی لیکن تو میری نافرمانی کے اندر جو ہے تمام چیزوں کو خرچ کر کے آیا ہے۔ تو اس وقت میں جو ہے انسان کو بہت زیادہ پچھتاوا ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں کہ اس دن جو ہے پچھتانا نہ پڑے، اس لیے اپنی زندگی کو ان 3 صفات کے ساتھ مزین کر لو۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہر وقت تمہیں یاد رکھیں گے۔ فاذکرونی اذکرکم، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہاری نعمتوں کے اندر زیادتی کر دیں گے، یعنی شکر کرنے کی وجہ سے جو ہے نعمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ مثال اس کی جو ہے ہم ظاہری ایک مثال لے سکتے ہیں کہ اگر ہم کسی آدمی کو کوئی چیز کھانے کے لیے دیں اور وہ چیز کھانے کے بعد وہ آدمی جو ہے ہمارا اتنا اچھا شکریہ ادا کرے کہ جس سے ہمارا دل خوش ہو جائے، تو دوسرے دن بھی ہمارا دل کرے گا کہ اب اس آدمی کو دوبارہ کھلانا چاہیے۔ کسی جگہ ہم دعوت میں جائیں تو وہاں پر ہم کھانے کی تعریف کرتے ہیں کہ یار کھانا بہت اچھا بنا ہوا تھا، تو دوسرے تیسرے دن پھر وہ کھانے والے گھر والے ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی دوبارہ آپ کی دعوت کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس چیز کے ذریعے سے ان کا دل خوش ہوتا ہے۔ یہ شکر گزاری کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں۔ تو جب ہم انسان کا شکر ادا کرتے ہیں تو وہ نعمت ہمارے لیے جو ہے دوبارہ دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا ہم شکر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں بھی ہمیں میسر ہوں گی۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس ملک کی ہی گئی باتوں کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم امين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اذان کا جواب دیں۔